الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ سورۃ تغابن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بھی خیرا یصیب منہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ما من مصیبت یصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے اتارا، کعبے پہ نہیں اتارا کہ عربو تم پڑھ لو، تمہیں ساری عرب لغت آتی ہے، بس صرف سمجھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ۔ نبی پہ اتارا، اور نبی کے مشن میں قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر مہربانی کی، احسان کیا کہ ان میں نبی کھڑا کیا جو ان کو تلاوت کر کے سناتا ہے، جو ان کو تعلیم کتاب دیتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، اور جو ان کو حکمت و دانائی سکھاتا ہے۔ یہ چار مشن نبی کے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ تو تعلیم کتاب جو قرآن میں آیا ہے اس کی تشریح کرنا نبی کے ذمے ہے، لغت پہ نہیں چھوڑا۔ جو لغات القرآن کر کے سنت کی آئینی حیثیت کا انکار کر دیا جائے، رسالت کا انکار ہے، یا نبوت کا انکار ہے، ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو تعلیم کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے کہ جو کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جانتا ہے، اس لیے اس نے تم پر کوئی مصیبت اتاری ہے، اس کے حکم سے آئی ہے۔ اور یہ دو احادیث ہیں، ایک ہم عائشہ سے ہے کہ جو کوئی مصیبت تم پہ آتی ہے تو تمہارے اوپر کچھ تکلیفوں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ وہ بیماری یا تکلیف آ کر تمہاری اس دنیا کی یا آخرت کی کوئی نہ کوئی چیز تم سے ہٹا دیتی ہے۔ اور یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کے لیے کہ جس کے لیے اللہ پاک ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، تو یہ مشکل میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ کا ہم پہ عذاب آ گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ وہ بندہ مصیبت میں، بیماری میں مستقل رہتا ہے، اور یہاں تک کہ موت تک جا پہنچتا ہے تو ایک گناہ بھی اس کا باقی نہیں رہتا۔ اور اصل زندگی تو امتحان کے بعد آخرت کا حساب کتابیں شروع ہوگی، تو اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ خدا پاک کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے وہاں کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہے، تو یہ اس کی خوش قسمتی بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو قرآن دیا ہے سب سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ ایک مشن انبیاء ہے کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ پاک نے بھیجے، ان کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کی توحید کو بیان کریں۔ تمام انبیاء آئے تو کتنے تو اللہ کی اس توحید کے راستے پہ قربان ہو گئے۔ تو اصل مشن خدا نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اظہار ہو کہ ہم نے یہ سب کچھ حق کے لیے بنایا ہے، اور ہم حق ہیں، سچ ہیں، اور خدا کا حکم بھی سچ ہے، اس کا نفاذ بھی سچ ہے۔ اور جو مصیبت آ پڑے تو یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہماری ہر چیز اللہ کی ہے، اور اسی اللہ کی طرح ہم نے جانا ہے۔ یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ بہت بڑا لاس ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جانا آخر پہ خدا کے پاس ہے جس نے کل حساب لینا ہے۔ تو اس لیے ایسی کسی مصیبت پر، مشکل پہ اگر کوئی بیماری لگ جائے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی دی ہے کہ ایک کالا دانہ، اس میں سوائے موت کے ہر چیز کی شفا رکھی ہے۔ اور میتھی دانہ، جس کے لیے فرمایا کہ اگر تمہیں سونے کے بھاؤ میں بھی مہنگا خریدنا پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا اور اس کو ضرور خریدنا، کیونکہ اس میں بیماریوں کی شفا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیب تھوڑے تھے، اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے، اور اللہ ہی نے ان کو رہنمائی فرمائی ہے کہ ان کو طب بھی بتاتے جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور ان کو قرآن بھی سناتے ہو جاؤ، اور ان کے احکام بھی بتاتے جاؤ۔ اور کبھی بحری سفر اتنا لمبا چوڑا کوئی نہیں کیا تھا، لیکن تمام تعلیمات، اور آسمانوں کی سیر کی ہے معراج کی رات میں، تو جو دیکھا وہ دنیا کو بتا دیا کہ وہاں اس براق نامی اس مینڈھے سے بڑے جانور کا پیر وہاں لگتا تھا جہاں نظر لگتی تھی۔ تو آج کی جدید سائنس وہاں تک کہاں پہنچتی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کا سفر کرنے والا سال تک جو سفر کرتا ہے اس کو لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ تو 10 لاکھ لائٹ ایئر کے فاصلوں کو دوربین امریکہ کی دیکھتی ہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو تم نے یہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہمارے نبی پاک نے چند لمحوں میں وہ تمام کراس کر لیا، اور اس کے بعد جا کر آتا ہے کہ پہلا آسمان آیا اور دوسرا آسمان آیا اور تیسرا، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کا ذکر ہے، 7 سماوات طباقا، اوپر نیچے۔ تو علم کی باتیں تو ابھی بہت ہونی ہیں۔ اللہ پاک کو علم کی باتوں کو بیان کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو سمجھانے والا بنائے، اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ملتی جائیں گی، بیان ہوتی جائیں گی، اور ایک مشن میں جڑتے جائیں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، تو نیکی کی بات کو جو آگے انہانس کرتا ہے اس کو پورا اجر اور پورا ثواب ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔